بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں، پروگرام کانسیپٹ اینڈ ڈائمینشن آف دعا۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کرتے ہیں، یعنی بسم اللہ بھی ایک دعا ہے۔ یعنی ہم جب بھی کوئی نیک عمل کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، یا صبح کے وقت ہم کاروبار کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو سیدھا پیر باہر اور بسم اللہ شروع کرتے ہیں اور پھر اپنے کام کی شروعات کرتے ہیں، یعنی دعا کا اتنا مرتبہ ہے۔ لیکن آج دعا کے نام پہ جو چیزیں لیفٹ رائٹ کر کے بتائی جاتی ہیں اس کو نہیں، بلکہ ہم کو اسٹریٹ صراط مستقیم کے ذریعے دعاؤں کو سمجھنا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اپنے ساتھ موجود آپ کے اور ہمارے خصوصی مہمان پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، مسلسل آپ کے ذریعے دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے اور آپ دعائیں کروا بھی رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور جس طریقے سے آپ نے لوگوں سے کہا بھی ہے کہ جو معصومین نے بتایا، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بتایا کہ دعا کس طرح سے مانگنی چاہیے، قرآن میں دعا نبیوں نے کیسے کی، یہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو دعاؤں کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دعاؤں کے ذریعے ہماری جو مشکلات ہیں ان کو دور کرتا ہے اور ہماری مصیبتوں کو کم کرتا ہے۔ لیکن کیا کہیں نہ کہیں اگر ہم یہ دیکھیں، یہ سوال آتا ہے کہ ہم جو طریقہ ہے دعاؤں کا، جو سلیقہ ہے، اس میں ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں کہ جو وسیلہ ہوتا ہے، کیا بنا وسیلے کے ہم اگر کوئی دعا کرتے ہیں تو وہ دعا قابل قبول ہے، یا پھر ہم وداؤٹ وسیلہ بھی دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، بہت سی جگہوں پر ایک بات آپ غور کیجئے کہ وسیلے کی لفظ میں آپ اگر کس کو شمار کرتے ہیں، جی، اگر افراد کو شمار کرتے ہیں جی، تو بہت سی جگہوں پر وہ مخصوص بندے اللہ کے ان کو رکھا جاتا ہے، ان سے میں نے آپ سے شروع میں بھی کہا تھا کہ درود پہلے پڑھا جاتا ہے تب دعا کی جاتی، پھر درود پڑھا جاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی بہت سی دعائیں ایسی ہیں جس میں وہ بات صلوات سے شروع ہوتی ہے، اللہ بیچ بیچ کے وہ ایک ایک پیراگراف ہیں، ایک صلوات ہوئی اور ایک بات ختم ہوئی، پھر اللہ محمد و آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما، پہ دوسری بات شروع ہوئی۔ کچھ کہا نہیں انہوں نے کہ ان کے ذریعے سے وہ بعض جگہوں پر ہے یہ آیا ہے، لیکن زیادہ تر جگہوں پر اس کا کوئی تذکرہ نہیں، مگر صلوات ہوتی ہے۔ تو ایک بات یہ یاد رہے، سب لوگوں کے دماغ میں آ جانی چاہیے کہ بہت سی چیزیں، کوئی بھی کتنی بزرگ شخصیت ہو، تمام انبیاء بھی اس میں ہیں، تمام اولیاء، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ائمہ معصومین، جناب فاطمہ، سب لوگ، کوئی اللہ کے پیرلل سمانانتر نہیں ہے کہ جو اللہ بیٹھا ہوا ہے تو درمیان میں دوسرا بھی بیٹھا، یہ سب اللہ کے بندے یا بندیاں ہیں، ان کی عظمت۔ یعنی جناب فاطمہ اللہ کی کنیز ہیں، رسول اللہ کے عبد ہیں، آپ روز گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح کی رخ سے رکھا ہو کہ پہلے اس کو یہ نہ مان لینا وہاں سے کہ رسولوں سے کوئی سٹیٹس پہلے مل جائے تب اس کا بندہ، نہیں، میرا بندہ پہلے ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم سب لوگ خود اس بات پر بار بار کہتے ہیں ہم تیرے بندے ہیں، مگر رسول اللہ کو اللہ خود کہہ رہا ہے یہ میرا بندہ ہے۔ تو دونوں میں بہت فرق یہ ہے، ان کی عظمت کا۔ اب پھر یہ آئیے کہ ان افراد کے مقابلے میں جو دنیا ہے، دنیا کے جو محترم لوگ ہیں ان کو بھی، وہ بھی پیرلل نہیں ہیں، لوگوں کے برابر میں نہیں آتے، پیرلل ہوتے، اور ہمارے جو مقدس اور نیک لوگ ہیں ان کے مقابلے میں ہم نہیں ہیں کہ ان کے پیرلل ہو جائیں، اللہ نے درجہ بندی کی ہے۔ لیکن یہ بات جو بار بار ہم نے پڑھی جاتی ہے، قل هو اللہ احد والا سورہ پڑھا جاتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے نہ کسی کا وہ بیٹا ہے، نہ کسی نے اس کو پیدا کیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کوئی اس کی بیوی ہے نہ کوئی اس کا شوہر ہے، ہمسر اس کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی، تو اگر اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے تو سب سے بے نیاز ہے، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جس سے وہ بے نیاز نہ ہو۔ میں آج بھی کہتا ہوں اللہ بنانا ہی چاہتا تو پتہ نہیں کیا کیا کر دیتا ہے،
کس کو بنا دے. بے شک. پوری نئی دنیا اور نیا یونیورس بنا سکتا ہے، نئے افراد بنا سکتا ہے، نئے لوگ بنا سکتا ہے. اس نے چاہا کہ وہ 1,24,000 پیغمبر بنائے، وہ چاہتا تو 24 لاکھ پیغمبر بھی بنا سکتا تھا. تو اللہ چاہے 24 لاکھ پیغمبر بنا دیتا تو کوئی اس کی تعجب ہمیں نہیں ہوتا، اس بات پر بنا سکتا تھا. اچھا، ہمارے یہاں اس نے نبوت ختم کر دی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، چاہتا تو جاری رکھتا، اس پر بھی کوئی روک نہیں. اس میں 14 معصومین آخر میں قرار دیے، 1400 معصوم بنا سکتا ہے. اس کے اختیارات کو کوئی آدمی چیلنج نہیں کر سکتا، خدا کے اختیارات کو، اور خاصان خدا کو جو عظمت دی. یعنی اس میں بھی کہ اگر محمد و آل محمد اتنے بلند ہیں اور اتنے صاحب فضیلت ہیں تو اس میں بھی کمال اسی ذات کا ہے. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی عظمت تو سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ پروردگار عالم کے جو اختیارات ہیں وہ چاہتا جتنی چاہے تعداد بڑھا دے، جتنے چاہے یونیورس بنا دے، جتنے چاہے زیادہ سے زیادہ بنا سکتا ہے، اور عصمت میں بھی مجبور نہیں ہے وہ. بے شک آگے جا، یہ اس کی مصلحت و مشیت ہے کہ جو کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، یہ اختیار ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب لوگ مل کے، خاصان خدا جتنے ہیں شامل کر لیجئے، کیا وہ مل کے ایک اور خدا بنا سکتے ہیں؟ تو وہ تو وہی ہے. تو اسے کسی کی وہ اللہ الصمد ہے، قل هو اللہ احد، احد بھی ہے کہ اس کا کوئی دوسرا نہیں، اور بے نیاز بھی ہے، اسے کسی کی نیاز بندی کی ضرورت نہیں. آپ نے یہ بہت اچھی بات کہی کہ اگر جیسے مذہب اسلام کی بات جہاں تک آتی ہے، اس میں دعا کا کانسیپٹ ہے. اگر ہم دوسرے ریلیجن میں دیکھیں، دوسرے دھرموں میں دیکھیں، کیا اس میں بھی دعا کا کانسیپٹ ہے؟ یہ تمام مذاہب میں دعا کا اب اسی کے فارمیٹ بہت سے ہوتا ہے. یعنی آپ بھگوت گیتا میں دیکھیے گا تو آپ کو اس کے اندر مل جائے گا، اپنشد کے اندر دعائیں مل جائیں گی. گرو گرنتھ صاحب میں جو بہت سی دعائیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، وہ آپ کو ملیں گی. بائبل میں بھی دعائیں ہیں. جو زبور کے لیے ملتا ہے وہ تو دعاؤں کا مجموعہ ہی تھا جو جناب داؤد علیہ السلام کے اوپر تھا، اترا تھا، نازل ہوا تھا. تو وہ بلکہ وہ ایک شب جمعہ کی دعا ہے جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہاں سے السلام یا مومنو یا مہیمنو یا عزیزو یا جبار، اس میں ہے کہ تجھے تو گھاٹیوں سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے مختلف زبانوں میں پکارا جاتا ہے. یعنی تو وہ ہے جیسے کوئی ایک زبان بھی نہیں جس میں پکارا جا رہا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے 99 اسماء حسنہ ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، مگر وہ اللہ کے تو سارے نام اچھے ہیں. یعنی اگر کہا جائے تو پروردگار عالم کا تو کوئی نام ایسا نہیں ہے جو برا ہو. اچھا، زبان تو بعد میں آئی، وہ تو پہلے سے تھا، تو اس کا نام آپ کیا رکھیں گے اور کیا طے کریں گے؟ تو اس لیے پروردگار عالم مانگنے کے لیے اس نے خود ہمیں آواز دی ہے، ہم سے مانگو ہم دیں گے. بے شک، ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا، خاصان خدا بھی ان کی شان، ان پر سلام ہو، ان کی عظمت، ان پر درود ہو، رحمت کی بارش ہو، مگر خاصان خدا بھی اسی سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اسی رب سے سوال کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے کسی اور سے مانگا ہو، یہ کہا ہو، نہیں، انہوں نے جب بھی مانگا اسی رب سے مانگا ہے. اچھا سر، مانگ تو سبھی رہے ہیں دعا، کسی بھی دھرم میں ہو، خالی اسلام کی بات نہیں، پرارتھناؤں میں، دعاؤں میں سبھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، وہی ایک، اس کے سوا دوسرا کوئی خدا نہیں. لیکن جہاں تک دعا کی تاکید کی بات آتی ہے، دعا کی رسپیکٹ کی بات آتی ہے، دعا کی کتنی امپورٹنس ہونا چاہیے ہے، تو کیا اگر ہم اس کے سلسلے سے جو روایات ملتی ہیں تو وہ کیا ہے، خاص کر اس پہ روشنی ڈالیں. دیکھیے، دعا کی جو تاکید کی جاتی ہے کہ دعا کرو، اگر آپ غور کیجئے تو دعا کیریکٹر بلڈنگ بھی کرتی ہے. یعنی خالی یہ نہیں ہے کہ دعا کے مانگنے، ہمارے یہاں تو ایک بڑی مجبوری ہے، دعا مانگنے کا مطلب ہے گھر مانگنا، دولت مانگنا، روزی مانگنا، روٹی مل جائے. جب وہ تو مجبوراً مانگ لیتے ہیں کہ ہمیں ہماری مغفرت فرما، ورنہ ہم تو مغفرت فرمائے ہوئے ہیں، اپنے آپ سوچے ہوئے ہیں. تو یہ جتنی دعائیں آپ کی نظر آتی ہیں، اصلاً مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنی بہترین مخلوق بنایا، اس انسان کو، تو یہ اپنے فرض سے ایسی منزل پر آ جائے کہ فرشتوں کے اوپر دکھائی پڑے. یعنی یہ نہیں زبردستی تو وہ کرنا چاہتا تو کسی کو بھی بنا دیتا، معلومات ساری دنیا مومن ہوتی. اگر اللہ کا ارادہ ہو جائے، وہ کہتا ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، ہم جب کسی امر کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی جو وہ قضا والے میں آتا ہے، قضا والی بات ہے کہ جب تک فَيَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، پس کہتے ہیں ہو جا، بلکہ کہتا بھی کیا ہے، اس کو کہنے کی بھی کیا ضرورت ہے، ہو جا
تو وہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ ہی ہو جاتا ہے. تو سارے مومن ہونا تھے. وہ مثلاً مان لیجیے کربلا ہی میں امام حسین علیہ السلام دعا کرتے اور اللہ تعالیٰ سب کو مومن بنا دیتا اور سب آپ کے قدموں میں پڑے ہوئے رو رہے ہوتے، مولا معاف کر دیجئے. یزید کا تختہ الٹ گیا تھا، سب ختم ہو گیا. یعنی یہ اللہ نہیں چاہ رہا. اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ انسان کو میں نے ایک ایسا شعور دیا، ایسا اختیار دیا، ایسا کمال دیا، تو یہ اپنے کمال، اپنے عقل، اپنے اختیار سے بلندی کے زینے چڑھتا ہوا چلا جائے. بے شک یہ وہ چاہ رہا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ جتنی تم میں سے خرابیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، ہے نا. اور وہ خرابیاں اس طرح دور ہو جائیں، تم میں اگر لالچ ہے تو وہ کنٹرول ہو جائے، نہ رہ جائے. تمہارے اندر حسد ہے تو وہ غائب ہو جائے. تمہارے اندر بہتان یعنی دوسروں سے تفاخر ہے، ایگو ہے، انا ہے، دوسرے کے ساتھ ظلم کرنا ہے، یہ سب دور ہوتا چلا جائے. کہ تم آدمی رہو مگر عمل میں تم فرشتوں سے اوپر رہو، یہ چلے جاؤ. اور ہمیں اس طرح ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے دو نام بہت اہم ہیں جو اکثر سننے میں آپ آتے ہی ہوں گے. ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی پروردگار عالم نے دونوں کو عظمت دی. ایک مرتبہ دعوت کر دی جناب ابو ذر نے کی جناب سلمان نے، اور خالی روٹی رکھی ان کے ساتھ کھانے کے لیے. تو جب کھانا ہونے لگا تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ اگر تھوڑا نمک ہوتا ہے، نمک کوئی بہت بڑی چیز تو نہیں ہے کہ تو ہوتا. تو ان کا اچھا رکو. وہ گئے، وہ بہت بڑی جگہ تو رہی نہیں ہوگی، تھوڑی دیر میں نمک لے کے آئے، گھر میں نہیں تھا. ان کو رکھا، انہوں نے کھایا، اور جب کھانا کھا چکے تو کہا الحمدللہ ہے، اللہ کی حمد ہے کہ اس نے ہمیں قناعت کرنے والوں میں، سنتوش کرنے والوں میں قرار دیا. تو انہوں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا جناب سلمان نے حضرت ابو ذر کے کہ للہ یہ نہ کہو، اللہ کے لیے نہ کہو. کہ کیوں؟ کہا اگر تم قناعت کرتے تو میرا لوٹا گروی نہ ہوتا، لوٹا گروی رکھ کے تمہارے لیے نمک لے کے آیا ہوں. مطلب یعنی ان کی یہ وہ بلندی جب گویا آتی. جناب ابو ذر بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. آپ نے جس زمانے میں آپ کے وہ تھے، آپ نے کوئی مہمان آ گیا تھا تو اپنے غلام سے کہہ دیا تھا کہ ایک اونٹ ذبح کرو. تو بہترین اونٹ ذبح کرنا اسے کہا جو سب سے اچھا ہو اس کے لیے. غلام ان کا بہت چاہنے والا تھا اپنے آقا کا. اس نے بعد میں بتایا کہ میں نے سب سے ردی والا اونٹ ذبح کر دیا تھا کہ ضائع ہو جائے گا. کہا تم بے وقوف، تمہیں یہی نہیں پتہ کون سی چیز ضائع ہوتی ہے، کون سی چیز بچتی ہے. جو میں اللہ کی خوشنودی کے لیے مہمان کو کھلا دیتا وہی بچتی. سر اسی میں ہی جیسے یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے کہ جیسے بہت ہم سب خاکی ہیں، ہم عام انسان ہیں. ہم نہ استغفر اللہ اماموں سے اپنے آپ کو ملا سکتے ہیں، نہ ہمارا وہ مرتبہ ہے جو اماموں کا تھا، جو مطلب نتھنگ، کچھ نہیں ان سے ریلیٹڈ. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے جب مثلاً پیشے ور ہوتے ہیں کچھ لوگ، بھائی پروفیشنلز ہوتے ہیں. بابا کا پیشہ الگ ہے، ذاکر کا پیشہ الگ ہے. اہل بیت اطہار اسلام کی مدح کر رہے ہیں، مولوی حضرات مدح کر رہے ہیں، ہم ان کی بات مان رہے ہیں، تائید کر رہے ہیں ان کی ہم. لیکن تاقید کے ساتھ وہ جو ہم کو بات بتا رہے ہیں اس پر ہم آگ بن کر کے بھروسہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ان کا پیشوا ہے جن کے پیشوا ہم سب ہیں. لیکن مصیبت کی بات یہ آ جاتی ہے جب کوئی مولوی حضرات، کوئی ذاکر حضرات ممبر پہ سے بیٹھ کے انگوٹھی کے نگ بیچنے لگتے ہیں. بہت چبھتی ہوئی بات ہے. اور 100 بار تسبیح پڑھو تو یہ ملے گا. ارے وہ تو سب معلوم ہے سب کو، قرآن میں بھی ہے سب کو. لیکن غلط طریقے سے جو چیز مل نہیں رہی ہے کتاب میں، نہ وہ چوتھے امام کی کتاب میں مل رہی، نہ دعاؤں میں مل رہی ہے، بہت عموماً یہی ہو رہا ہے. وہ آپ ممبر رسول اہل بیت کی عظمت و طہارت، ان کی پاکیزگی کا بھی خیال نہیں، وہاں پہ سے بیٹھ کے یہ دیکھتے ہیں. جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اور اصل میں آپ نے شروع ہی میں کہہ دیا پیشہ ور. جی تو پیشے کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ جو پیشہ ہم اختیار کرتے ہیں پھر اس کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. پھر اس میں یہ نہیں غور کیا جاتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں. روایت ہو نہ ہو، اپنا کچھ بیٹھے ہوئے ہم کو یہ ہے کہ بھئی اگلا بڑا والا عشرہ مجھے ملنا چاہیے، اور اتفاق سے مل نہیں پا رہا تو میں پوری کوشش کر ڈالوں اپنی. تو بنیادی طور پر سمجھداری دوسروں کی ہے جو انہیں فالو کرتے ہیں. آپ اس آدمی سے پوچھئے، یہ بات بہت اچھی، آپ اس سے پوچھئے کہ بھئی تم نے جو بات دلیل دی قرآن سے دکھاؤ، سیرت محمد و آل محمد سے دکھاؤ جو بنیاد ہے. چلو اس سے نہیں دکھا سکتے ہو، جو مراجع ہیں انہی سے دکھا دو کہ اس نک کی فضیلت.
اور میں آپ سب سے کہتا ہوں آپ ان سے جتنا قیمتی نگ ہو خرید لیجئے، جس موبائل کا پاسورڈ نہ معلوم اس سے کھول دیجئے، اگر اس نگ سے تو میں جانوں، نگ لگائیے اور موبائل کے اوپر وہ کھل جائے، آپ وہ کمپیوٹر کو کھولنا ہو کھول دیجئے، تو آپ اس کو تو کھول نہیں سکتے، وہاں باب اجابت آپ کھول دیں گے اللہ کے یہاں نگ سے۔ بعض روایات میں معصومین نے کہا کہ بھئی ہاتھ میں مثلا فیروزہ ہو یا عقیق ہو، یہ کہا ہے، ثواب ہے، تو اس کی ثواب کے لیے ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے اہل بیت کے حکم کو مانتے ہوئے اس پر عمل کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے دے گا، اجر دے دے گا۔ کہ اصل بات اجر نگ کے بارے میں نہیں ہے، جس آدمی نے اس نگ کی سفارش کر دی اس کے بارے میں ہے، کوئی وجہ ہوگی۔ لیکن اب کوئی آدمی اسی کو پروفیشن بنا لے اور سب کو کہے کہ بس یہ کرو، اس سے تمہیں چھٹی مل جائے گی، یہ دیکھنا ہوگا۔ سب سے بڑی بنیادی بات دعا جو ہوتی ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کیریکٹر بلڈنگ کرتی ہے۔ اگر کیریکٹر بلڈنگ کرتی ہے تو آپ ہمیں دکھائیے کہ جو کمیونٹی تھی اس کا کردار پچھلے سال جو تھا اس سے اس سال بہتر ہو گیا، اگلے سال اس سے بہتر ہو گیا۔ یہ ذاکر صاحب مجلس پڑھ کے گئے، ہم کہتے ہیں وہ ذاکر ہی کو بلا لیجئے اور انہی سے پوچھ لیجئے کہ یار تم دوڑ کے، اور میں دبئی گیا، کافی گیا تھا ایک زمانے میں، تو وہاں ہمارے پاس بھی اس طرح کے فون آتے تھے، کوئی دعا بتائیے ہو، کوئی اس کے لیے دعا بتائیے، اس کے لیے، مطلب رزقی پہ سارا زور ہوتا ہے، اور رزق کا مطلب دنیا کا رزق، اللہ والا نہیں۔ تو اس میں ہم سے تو میں نے ایک دن مجلس میں پڑھا تھا، مجھے یاد ہے، وہ شاید پرانے ویڈیو کیسٹس میں ہوگا، کہ اگر وہ نسخہ مجھے معلوم ہوتا جو آپ لوگ پوچھ رہے ہیں تو میں یہاں کیوں آتا؟ مجلس پڑھنے میں آیا ہوں، اگر یہ نسخہ میرے پاس ہوتا تو میں یہاں نہ آتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا اللہ کے نظام میں محنت، مشقت، علم، ہنر، اس کی بنیاد پر بنی ہے۔ چھو منتر سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ آدمی جو بیٹھا ہوا چھو منتر کر رہا ہے، یہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ اس بات کو سمجھیے اہل بیت کے جاننے والے۔ ارے اہل بیت کی دعاؤں کو انگریزی اردو میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہیں انہوں نے کچھ کہا ہو؟ دعا رفع امام حسین اسلام کی اتنی زبردست دعا ہے، کئی صفحات میں ہے جو آپ نے پڑھی ہے دعا، کسی نگ کی سفارش اس موقع پر ہو گئی ہو کہ یہ والا پہن لیا کرو، وہ والا پہن لو، یہ کر لو، یہ والا منتر پڑھ دو، فلاں تاریخ کو نظر کرا دو اور فلاں کی نظر کروا دو، کہیں آپ کو ملتا ہے؟ کہیں نہیں ملتا۔ تو ہم اہل بیت کی سیرت کے پابند ہیں یا ذاکر صاحب کی سیرت کے پابند ہیں؟ یہ آپ کو طے کرنا ہے۔ فلاں آدمی نے ہمارے ابا کی مجلس پڑھ دی، نجات ہو گئی، یعنی یہ امیجن کریے، ارے نجات اس بات پر نہیں ہوگی اس کے پڑھنے سے کتنے لوگوں پر کیا اثر پڑا، ان کے اندر کیا تبدیلی آئی، ان کے ایمان کردار میں کیا اضافہ ہوا، یہ اہم ہے۔ بے شک، بہت اچھی بات سر۔ کل ملا کے یہ کہ نیت اور خلوص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم اگر دعا کرتے ہیں یا دعا سے لو لگاتے ہیں تو نیک نیتی کے ساتھ لگائیں اور فرضی لوگوں کے چکر میں نہ پڑیں، بے وجہ کی باتوں پر دھیان نہ دیں، اچھی باتوں کی طرف دھیان دیں، یعنی جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت ہے اس طرف ہمیں جانا ہے۔ تو فی الحال سر ہم کو اور آپ کو اجازت لینا ہوگی، انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے ہم اسی طرح سے موجود رہیں گے۔ تب تک کے لیے ناظرین آپ دیکھتے ہیں ہمارا چینل ون پیغام انسانیت۔ شکریہ، خدا حافظ۔